بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو خوش آمدید ہے ہماری اس نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ایک ساتھ نہیں دیکھی تو برائے مہربانی آپ پچھلی ایک ساتھ دیکھیے تاکہ ہم تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور سفر کہانی جو ہے ہماری یہ اس وقت چل رہی ہے اس کا تسلسل کہیں بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنے گھر سے آپ کی گھر کی منزل کہیں سے بھی ہو، جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جب آپ ان روڈز پہ آتے ہیں تو دیکھیے کہ قدرت کے کتنے حسین نظارے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کو ہے اور یہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سخی سرور کا گیٹ ہے۔ اب ہم نے سخی سرور کو خیر بات کہہ دی ہے اور ہم اس وقت فورٹ منرو کی چڑھائیوں کی طرف اپنا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت جو سخی سرور کے راستے میں کریشنگ کی جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں آتی تھیں اور گرد و غبار والا جو بھی منظر تھا وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم فورٹ منرو کی طرف رواں ہیں اور اب ہم وہاں جا کر اسٹیل پل کچھ دیر رکیں گے۔ اور یہ اس وقت برساتی نالا ہے جس وقت ہم اپنا 2002 میں آیا کرتے تھے اس وقت یہ پل نہیں بنی ہوئی تھی اور جب یہ برساتی نالا بہتا تھا تو ہمیں کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اور میں نے اپنے سفرنامہ فورٹ منرو میں بہت تفصیل کے ساتھ اس نالے کی کہانی بیان کی تھی جو میرے ساتھ اور میرے ملتان کے دوستوں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ مگر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پختہ پلیں تیار ہو چکی ہیں۔ اسٹیل والا پل تیار ہو چکا ہے جو آج کے دور کا ایک عجوبہ ہے۔ اور فورٹ منرو ٹاپ تک میں تو یہ کہوں گا کہ سمٹ پارک تک، ڈیمس پارک تک، فورٹ منرو کے وہاں تک کارپیٹ روڈ بنا دیے گئے اور کافی چوڑے اور کھلے روڈ ہیں۔ تو اس وقت سفر جو ہے وہ بہت انتہائی آسان اور خطرات سے کافی حد تک آزاد ہو گیا ہے۔ آپ نے اگر سفر کیا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آپ کو ملتان سے یا بہاولپور سے لے کر اور فورٹ منرو ٹاپ تک آپ کو روڈ چوڑے اور کارپیٹ روڈ ملیں گے۔ اور راستے میں جو خطرات ہوا کرتے تھے برساتی نالوں کے اور چڑھائیوں کے دوران تنگ اور دشوار گزار راستوں کے، اب آپ نے دیکھا کہ یہ 2 ٹرک اور بس ایک ساتھ اوورٹیک ہو گئی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اتنے چوڑے روڈ بن چکے ہیں۔ اور اب اگر آپ میری پرانی فلمیں دیکھیں غالباً 2003 یا 2004 اولڈ فورٹ منرو کی، تو اس میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے لے کر اور فورٹ منرو کی ایک ایک جگہ میں نے اس میں دکھائی ہے۔ تو کائنڈلی میں آپ کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری وہ ایپیسوڈ تمام ضرور دیکھیے گا۔ میں اس میں فورٹ منرو کہانی جو ہے وہ زیادہ لمبی پیش نہیں کر سکتا کیونکہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اور مجھے بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہوگی، تو اسی کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ایک ساتھ میں آواز میں میری صاف ہو اور میں اس میں اپنا جو مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں۔ تو اس وقت سفر کے حوالے سے مجھے میری اپنی ایک غزل یاد آ رہی ہے تو وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہے مکین بدل گئے مقام بدل گئے، مکین بدل گئے مقام بدل گئے، کالی راتوں میں انسان بدل گئے،
दिन के उजाले सबको भले लगते हैं, दिन के उजाले सबको भले लगते हैं, कुछ कम ज़र्फ़ ऐसे निकले ईमान बदल गए, ख़िज़ा में पत्ते ज़र्द होकर गिरे ज़रूर, ख़िज़ा में पत्ते ज़र्द होकर गिरे ज़रूर, मगर पतझड़ में पेड़ कहाँ बदल गए। इस्लाफ़ के रस्म व रिवाज की नफ़रत से, इस्लाफ़ के रस्म व रिवाज की नफ़रत से अंदाज़े फ़रंग अपना कर मुसलमान बदल गए। रंग थे जो फितरत के देखो ज़रा, रंग थे जो फितरत के देखो ज़रा, ज़मीं बदल गई या आसमां बदल गए। वही लताफ़त फूल के रंगो बू में खालिद, वही लताफ़त फूल के रंगो बू में खालिद, फ़कत बाग़ बदला या बाग़बान बदल गए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।